بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قل انما اعظکم بواحدہ. انہیں فرمائیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کوئی بھی بات جب سنی جائے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سوچ بچار کی جائے. جذبات میں آ کر اس کا جواب دینا اکثر درست نہیں ہوتا. تو جو بات سنی جائے، ویسے بھی معاشرے کا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو اس پہ غور کر لیں، سوچ لیں، اس کی اچھائی برائی کا اندازہ کرنے میں جلدی نہ کریں، تو شاید آپ بہتر اور مناسب جواب دے پائیں گے. بات سنتے ہی آپ غصہ کر جاتے ہیں، فوراً کو جواب دیتے ہیں، پھر وہ اس کا جواب اس سے مزید سخت آتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ارشاد باری ہے کہ میرے حبیب نے کہیے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بہترین طریقہ تمہیں تجویز کر کے بتاتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. تم مل جل کر یا اکیلے اکیلے، دو دو یا ایک ایک، محض خالی الذہن ہو کر، ان تقوموا للہ، محض اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جس میں کوئی جذبہ انتقام نہ ہو، کوئی جذبہ دوستی نہ ہو، کوئی دشمنی کی حق کا خیال نہ ہو، کوئی اپنی شہرت کا، کوئی دوسری کی بڑائی، کوئی خیال نہ ہو. محض اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مل کر بھی، الگ الگ بھی. ثم تتفکروا، پھر اس بات پہ غور کرو، سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بعثت عالی پہ نئے نہیں آئے. آپ نے 40 برس عمر گزاری ہے تم میں. 40 برسوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہے، ایک برتاؤ ہے معاشرے کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ. جس معاشرے میں بندہ رہتا ہے، معاشرے کی ساری چیزیں، ساری ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. تو تم غور کرو کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوا اور 40 برس تمہارے باپ دادوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ، تمہاری نسلوں کے ساتھ اس نے بسر کیے، کیا وہ پاگل ہے؟ ان کی 40 سالہ زندگی کیا بتاتی ہے؟ کیسا بندہ ہے؟ ان کی شرافت کے تم گواہ ہو، ان کی امانت کے تم گواہ ہو، ان کے
بے مثال اور بہترین انسان ہونے کے تم خود گواہ ہو۔ 40 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، جوانی ڈھل چکی ہوتی ہے، کہولت کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو 40 برس کے بعد تو وہ جوش و جنون رہتا نہیں جو 25 سے 40 تک 10-15 سال ہوتا ہے۔ تو بچپن جو غفلت کی عمر ہوتی ہے، لڑکپن جو کھلنڈرے پن کی عمر ہوتی ہے، جوانی جو بڑی منہ زور ہوتی ہے، یہ سارے عرصے تو تمہارے سامنے بیتے، تو تم اللہ کے لیے خالی ذہن ہو کر، دوستی دشمنی سے بالاتر ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور آپس میں مشورہ بھی کرو، سوچو بھی ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو تمہارا بہترین بھلا چاہنے والا انسان ہے، جو تمہارے نظریات اور عقائد ہیں اور اس کے بعد پھر جو تمہارا کردار ہے، یہ تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے جس کے بارے تمہارے پاس خبر نہیں ہے۔ تم اس بات پہ خوش ہو کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ خرابی کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ تمہارے نظریات، تمہارے یہ عقائد، تمہارا یہ کردار تمہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اللہ کا یہ بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عذاب کی بر وقت اطلاع تمہیں دے رہا ہے کہ اپنا عقیدہ اور نظریہ درست کر لو، اپنا کردار صحیح کر لو، تاکہ تم عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کو پالو اور اللہ کے انعامات کو پانے کے قابل ہو سکو۔ تو کیا یہ پاگل پن ہے؟ تم نہیں جانتے کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں آئندہ کی بات بتا رہی ہے کہ اگر یہ نظریہ ہوگا اور یہ کردار ہوگا تو اس کا انجام بہت دردناک، سخت قسم کے شدید عذاب ہوں۔ لہذا عقیدے کی اصلاح کرو، اللہ کو واحد مانو، ایسا مانو جیسا وہ ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آخرت، حساب کتاب، قیامت پر ایمان لاؤ، ضروریات دین کو قبول کرو اور اپنے کردار کی اصلاح کر لو۔ پھر ایک بات اور ہوتی ہے، کوئی بندہ جو لیڈر بن جاتا ہے، لیڈر ہی آج کل تو اسے کہتے ہیں، جو بھی کسی خاص سمت رہنمائی کرنے لگتا ہے، قوموں کی، قبائل کی، عوام کی بات جب ہوتی ہے تو آج کی زبان میں اسے سیاست کہتے ہیں۔ معاشرے کی، قوم کی، انسانیت کی بات جب ہوتی ہے تو اسے آج کی زبان میں سیاست کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ جو کسی نئی طرف دعوت دیتا ہے، وہ مثبت بھی ہو، اچھی بھی ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قبول کرتے ہیں وہ اس کے پیرو بنتے جاتے ہیں، اور نتیجتاً وہ ان سب کا بڑا لیڈر یا قائد یا امیر یا حکمران بن جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ ہمارا تو یہ سارا نظام اور عقیدہ اور عمل سارا باپ دادا سے آ رہا ہے اور یہ ہمیں ایک نئی راہ دکھا رہے ہیں، تو شاید یہ ہوگا کہ ہم اپنا سابقہ چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائیں تو یہ ہمارے بادشاہ بن جائیں گے، ہم ان کی رعایا ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسی کوئی میری تبلیغ میں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی تبلیغ کا بدلہ تم سے نہیں چاہیے۔ فرمایا میرے حبیب نے فرما دیجئے
ما سالتکم من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں نہ تم سے اقتدار چاہتا ہوں، نہ تم سے نظر و نیاز چاہتا ہوں، نہ تم سے دولت لینا چاہتا ہوں، نہ تم پر مسلط ہونا چاہتا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا اجر، اس ساری محنت کا معاوضہ، اس سارے کام کا بدلہ ان اجری الا علی اللہ، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس سارے کا بدلہ بھی مجھے وہی عطا فرمائے گا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ ما سالتکم من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ فہو لکم، اور اگر تمہارا خیال ہے کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر مانگا ہے تو تم اپنے پاس رکھو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیچھے لگ جائیں گے تو یہ حکمران بن جائیں گے، تو میں حاکم نہیں بننا چاہتا۔ حکومت بھی بنے گی تو اس میں تم سب بھی شریک ہو گے۔ آج بڑا چرچا ہے جمہوریت کا، اور بڑی عجیب بات ہے، اکثر یہ لفظ ٹیلی ویژن پہ سننے کو ملتا ہے۔ کسی زمانے میں تو ریڈیو ہوتا تھا، ٹی وی ہوتا نہیں تھا، تو ریڈیو پہ جو باتیں ہوتی تھیں وہاں سے الفاظ سن کر لوگ اپنے تلفظ کی اصلاح کیا کرتے تھے کہ یہ لفظ جو ہے اس طرح ادا کرنا۔ پھر شروع میں ٹیلی ویژن آیا تو اس پر بھی بڑا مزیدار بات ہوتی تھی، اور الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا اور ان کا صحیح تلفظ ادا کیا جاتا تھا۔ اب تو خیر ٹی وی کو دیکھ کر اس پہ ترس آتا ہے۔ اب تو صرف بولتے غلط نہیں بلکہ نیچے جو پٹی چل رہی ہوتی ہے اس میں 50 غلطیاں کر جاتے ہیں، لکھتے بھی غلط ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو آج تو یہ جو جمہوریت جسے کہتے ہیں اور جس کا بڑا چرچا، ہمارے اکثر سیاسی لیڈران تو جب ٹی وی پہ تقریر کرتے ہیں تو ان سے صحیح تلفظ جمہوریت ادا نہیں ہوتا، کوئی جمہورت کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو جس طبقے کو ایک لفظ کا تلفظ ہی نہیں آتا، وہ اس کے مفاہیم اور اس کا حق کیسے ادا کرے؟ یہ جمہوریت کیا بلا ہے؟ یہ کب آئی؟ کہاں سے آئی؟ اس کا نام لوگوں نے رکھ لیا، لیکن تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہ آزادی رائے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بخشی۔ تاریخ عالم کو دیکھیے تو کیا حال تھا، ہر طرف مطلق العنان حکمران تھے، قانون کیا تھا؟ ان کی پسند و ناپسند، جو ان کے منہ سے نکل جاتا وہی قانون تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ستودہ صفات تھی جنہوں نے عام انسان کو حقوق بخشے، مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو۔ خواتین تو بازاروں میں سودا سلف کی طرح بکا کرتی تھی، شراب خانوں پہ عیاشی کے لیے استعمال ہوتی تھی اور جوا خانوں میں ہاری جاتی تھی۔ کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ یہ برے صغیر یہاں بندہ مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے۔ کیا حقوق تھے، کہاں تھے؟ ویسٹ تو ویسے وحشی تھا، وائلڈ ویسٹ تھا، وہاں کیا تھا؟ یہ انسانیت پر احسان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسی حکومت قائم کر کے دکھائی کہ ایک عام آدمی حکمران کا دامن تھام لیتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے تو بندے، خواتین بھی پیش ہو جاتی تھی، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا۔
تو یہ آزادی رائے کس نے دی؟ شہنشاہ اور حکمران تو آزادی رائے نہیں دیتے، ان کی مرضی کے خلاف تو کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا میں تم سے لینے نہیں، تمہیں دینے عطا کرنے آیا ہوں۔ اگر میں نے تم سے کچھ مانگا ہو تو تم رکھ لو، مجھے مت دو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں جس کا کام کر رہا ہوں میرا معاوضہ وہ ذات اقدس ہی مجھے عطا کرے گی۔ اور پھر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ذات ایسی ہے کہ جو دل کے ارادوں سے لے کر ہاتھ پاؤں اور زبان کے کردار تک ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے، وہ قد و کاوش اور محنت و جدوجہد سے بھی آگاہ ہے، جو ہم کرتے ہیں سب اس کے سامنے ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ خود گواہ ہے، اسے کسی سے پوچھ کر معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہو، جانتا ہے کون کتنے خلوص سے کون سا کام کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے یا صحیح نہیں کر رہا، اس کے علم میں ہے۔ رہی یہ بات کہ تم سمجھتے ہو تمہارا یہ معاشرہ چلتا رہے گا، نہیں، یہ غلط فہمی بھی دور کر لو۔ یہ تمہارے رواجات، یہ رسومات، یہ بتوں کی پوجا، یہ تمہارے ذاتی بنائے ہوئے ظالمانہ آئینوں دساتیر یہ نہیں چلیں گے، اس لیے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، اس لیے کہ میرا پروردگار، فرما دیجئے نہیں کہ میرا پروردگار حق کو غالب فرما رہا ہے۔ یہ تمہاری رسمیں مٹ جائیں گی، یہ بت خانہ نہیں رہے گا، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہی بنے گا۔ یہ معبودان باطلہ مٹ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں پوچھے گا، یہ پتھر ہیں، یہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ جب حق آ گیا تو پھر حق غالب ہوگا، باطل مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کہ تم یہ سمجھو تم ایمان نہیں لاؤ گے تو شاید اسلام غالب نہیں ہو سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کو، حق کو اللہ کریم غلبہ دیں گے۔ علام الغیوب، اور وہ پوشیدہ سے پوشیدہ رازوں کو بھی سب سے زیادہ بہتر جاننے والا، علام ہے، سب سے زیادہ جاننے والا۔ ان باتوں کو جو کائنات کی یا مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہیں وہ اس کے سامنے ہے، اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اس کا علم حضوری ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہمہ وقت حاضر ہے۔ اور انہیں یہ بھی فرما دیجئے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، جب حق آ جاتا ہے تو مٹنا باطل کا مقدر ہو جاتا ہے، کیونکہ باطل از خود اپنے آپ کو قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کسی دوسری چیز کو، باطل چیز کو قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ باطل نہ پہلی بار کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، نہ دوبارہ کر سکتا ہے، نہ اسے قائم رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ باطل وقتی طور پر شیطنت ابھرتی ہے، جب حق آتا ہے تو مٹ جاتی، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تائید باری ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو باطل تو پہلے ہی ناچیز ہے، پہلے ہی باطل ہے، غلط ہے، تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو شاید یہ ہمارا آبائی دین ہی چلتا رہے گا، اور یہ سمجھ، یہ نہیں، یہ تم ایمان نہ لا کر اپنا نقصان کرو گے، خود کو جہنم میں پھینکو گے۔ جب حق آ گیا تو باطل کو مٹنا پڑے گا، باطل مٹ جائے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو، انہیں یہ بھی فرما دیجئے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، تمہارا یہ خیال ہے
کہ یہ بتوں کی خدائی کو چیلنج کر کے یہ تمہاری ظالمانہ اور جاہلانہ رسومات کو مٹا کے میں غلط کر رہا ہوں، تو خدا نخواستہ اگر میں غلط ہوں تو پھر میری گمراہی تو مجھے نقصان دے گی، تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر میں ہی غلط ہوں تو میری غلطی میرے نقصان کا باعث بنے گی۔ کل ان دللت فانما ادل علی نفسی، اگر میں غلط کر رہا ہوں یا میں بھول گیا ہوں یا میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی کی سزا میں پاؤں گا، اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر تمہیں یہ سمجھ آئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی حق ہے، سچ ہے، میں درست بات کر رہا ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں نیکی پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میری رائے، میرا مشورہ، میری دعوت، میری بات سب درست ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس لیے درست ہے کہ میرا پروردگار مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ اس لیے صحیح ہے کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ وہ وحی الہی ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ پروردگار کائنات ہے، وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی اور یہ قوت گویائی اور یہ حواس خمسہ اور ساری نعمتیں دینے والا وہی پروردگار ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ واحد لا شریک ہے۔ یہ اس کا مہمان خانہ ہے، تمہیں اس نے پیدا کر کے اپنا مہمان یہاں بنا لیا ہے۔ اب مہمان کو میزبان کے محل میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا، جو ضابطہ وہ بتائے اسی کے مطابق کرنا پڑتا ہے، تمہارا تو کچھ نہیں یہاں۔ جو باتیں میں کھری کہتا ہوں، میری بات حق ہے، میری بات سچ ہے، میں ہدایت پر ہوں، تو یہ اس کی عطا ہے، اس لیے ہدایت پر ہوں کہ میرا پروردگار مجھ پر وحی فرماتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، یہ باتیں مجھے وہی بتاتا ہے، اور یہ تمہاری بھی بہتری کے لیے، تم بھی اسی کی مخلوق ہو، وہ تمہاری بھی بہتری چاہتا ہے۔ انہ سمیع قریب، اور وہ رب العالمین ایسا ہے کہ وہ ہر بات خود سن رہا ہے اور سب سے قریب ہے، ہماری جان سے بھی ہمارے قریب تر وہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ دیکھیں ایک وقت تو آ رہا ہے، چند روزہ زندگی ہے، بسر ہو جائے گی، بڑے لمبے دن ہیں آگے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی پر اس ابدی زندگی کا مدار ہے۔ بلوغت سے پہلے کے 15-16 سال بھی نکال لیں اور 25 سے 55 تک 30 سال کا عرصہ رہ جاتا ہے، اس میں بھی دن اور رات شامل ہوتے ہیں، راتیں نکال دیں تو وہ 12 سال رہ جاتا ہے، 15 سال رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، قوا میں کمی ہو جاتی ہے، تو بندے کے پاس تو سارے یہ کوئی 10-12 سال بچتے ہیں جو پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں۔ تو ان 10-12 سالوں میں اس نے اس زندگی کے لیے سامان مہیا کرنا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو یہ تو اس کا احسان ہے کہ تم تھوڑا سا وقت اس کی اطاعت خلوص دل سے کرتے ہو تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہارے لیے سارے راحت کے سامان مہیا کر دیتا۔ لیکن یہ جو انکار کرتے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں، اذا فزعوا،
جب یہ آخرت میں پہنچتے ہیں تو بڑے گھبرائیں گے. قیامت قائم ہوگی میدان حشر میں تو گھبرائے ہوئے پریشان ہو گئے، لیکن وہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور جلدی پکڑ لیے جائیں. قیامت قائم ہو جائے یا موت بھی چھوٹی قیامت ہے. جب موت آ جاتی ہے برزخ میں پہنچتا ہے بندہ تو حقائق سامنے آ جاتے ہیں. فرمایا جب حقائق دیکھیں گے، اپنے عقائد کا بطلان دیکھیں گے، اس کی سزا دیکھیں گے، جہنم سامنے ہوگی، جو جنت سامنے ہوگی، فرشتے نظر آئیں گے تو گھبرائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے تھے، یہاں کیا بن گیا، یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، ہم کیا سوچتے تھے، یہاں ہو کیا گیا. لیکن کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، فوراً پکڑے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے یا اللہ ہم سب مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تیری توحید بھی مانتے ہیں، تیری کتاب بھی مانتے ہیں، تیرے نبی کو بھی سب مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اب اتنی دور آ کر دنیا سے کوئی واپسی کا راستہ نہیں کہ تم جا کر مان لو. تمہارے پاس ماننے کی فرصت تھی، تمہارے پاس عقل تھی، تمہارے پاس حواس خمسہ تھے، تمہارے پاس صحت تھی، زندگی تھی، تمہارے پاس میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گیا اور تمہارے پاس ان کی دعوت پہنچتی رہی گھر گھر روئے زمین پر. وہ ماننے کا وقت تھا، تم نے مان کر، اب تم اس سے بہت دور آ گئے ہو. دنیا، عالم دنیا پیچھے رہ گیا، تم دوسرے عالم، دوسرے جہان میں آ گئے. اب یہاں سے کہتے ہو مانتے، اب یہاں کی بات تو وہاں نہیں پہنچتی. اب اتنے دور سے اَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ، اب اتنے دور سے وہ نعمت تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی کہ یہاں سے ہاتھ بڑھا کر تم ایمان حاصل کر لو. وہ وقت گزر گیا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور تم لوگ انکار کرتے رہے جب ماننے کا وقت تھا. اس وقت تو تم لوگ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے. يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بڑے دور بیٹھ کر بغیر کچھ دیکھے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کرتے. آپ کو صادق و امین کہتے تھے تم لوگ، تو آپ کی بات کو سچا کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ تو تم نے مان کر نہیں دیا. اور بغیر کچھ دیکھے سنے، بغیر تجزیہ کیے، بغیر اس بات پر غور کیے، بغیر اس کے نفع سے واقف ہوئے، تم دور کی ہانکتے رہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں. ہماری حکومت جاتی رہے گی، ہماری عمارت جاتی رہے گی، ہماری دولت جاتی رہے گی، ہم نہیں مانتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. حکومت، دولت، شان و شوکت، اقتدار، یہ سب اللہ دیتا. کسی کو اقتدار دے کے آزماتا ہے، کسی کو دولت مند بنا کے آزماتا ہے، کسی کو صحت اور جوانی طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو غربت و افلاس میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہے، کسی کو بیماری میں ڈال کر آزماتا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ کریم کا ہے. لیکن جس کے پاس بھی دولت و طاقت آ جائے وہ سمجھتا ہے یہ ساری میری عقل مندی اور میری دانش مندی سے، اب اگر میں یہ کروں گا تو یہ جاتی رہے گی.
تو اس وقت تو تم دین کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، بن دیکھے دودھ کی بڑکی ہانکتے ہو، یہ مانا تو ایسا ہو جائے گا، میرا اقتدار چلا جائے گا، دولت چلی جائے گی، سود چھوڑ دیا تو میرے پیسوں میں کمی آ جائے گی، سود سے میری اتنی آمدن آ رہی ہے۔ اگر لوگ ناراض ہو گئے، میں نے سچی بات کر دی، دین کی بات کر دی، لوگوں نے پسند نہ کی، عوام ناراض ہو گئے، میری حکومت چلی جائے گی۔ تو فرمایا اس وقت تو تم اس طرح کی ہانکا کرتے تھے، آج وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل، آج تمہاری اور تمہاری آرزوؤں کے درمیان تمہارا وہی کردار دیوار بن چکا ہے۔ آج تو تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان بھی لیں، آج تو تمہاری آرزو ہے کہ ہم بخشے جائیں، آج تو تمہاری آرزو ہے اللہ ہمیں بھی جنت دے دے، لیکن تمہارا وہ کردار، اس کے نتیجے میں آج تمہارے اور تمہاری آرزوؤں کے درمیان بے شمار پردے آ گئے ہیں، اس کے درمیان آڑ آ گئی ہے، اب وہ وہاں تک اب تم نہیں پہنچ سکتے۔ کما فعل باشیائہم، جیسا تمہارے پہلے طبقوں کے ساتھ کیا گیا، تم سے پہلے جو طبقے تھے، جو قومیں تھیں، جو جماعتیں تھیں، شیعہ کا ترجمہ گروہ یا جماعت یا کسی کے خاص طبقے کے پیروکار ہوتا ہے، تو تم سے پہلے جو اس طرح کی جماعتیں تھیں جیسے تم ہو، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سزا از جنس اعمال ہوتی ہے، یعنی جیسا کردار ہوتا ہے اسی کے مقابلے میں اسی طرح کی سزا ہوتی ہے۔ ان کا کردار بھی یہی تھا کہ دنیاوی دولت اور اقتدار کے لالچ میں حق کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے اس طرح کریں تو ہمارا تو حکومت ختم ہو جائے گی، مال و دولت چلا جائے گا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تم نے بھی یہی کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا۔ آج تمہیں جنت نظر آ رہی ہے لیکن تم وہاں جا نہیں سکتے، عذاب نظر آ رہے ہیں لیکن تم ان سے بچ نہیں سکتے۔ تمہاری خواہش عذاب سے بچنے کی بھی ہے، بخشش پانے کی بھی ہے، لیکن اس کے درمیان اب تمہاری خواہشوں آرزوؤں کے اور تمہارے اصل حالات کے درمیان تمہارا وہ کردار اب دیوار بن گیا ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہاری طرح جن لوگوں کا کردار تم سے پہلے جن جماعتوں کا تھا، ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ انہم کانوا فی شک مریب، کیونکہ دنیا میں وہ بھی انبیاء کی تعلیمات کے بارے شک میں پڑے ہوئے تھے، یار یہ بندہ شاید اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، شاید دولت جمع کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو پیچھے لگا کے بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی حق میں سچائی میں شک کرتے رہے، تم نے بھی کیا، لہذا بھگتو۔ کیونکہ سزا از جنس اعمال ہوتی ہے، اور جیسا کردار ہوتا ہے ویسے اس کے نتائج ہوتے ہیں، جیسا جیسا کردار ملتا ہے ویسے ویسے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہم دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارا دعویٰ ہے کیا ہمارا کردار اس کے مطابق ہے؟ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے نا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر قائم ہوں۔ آج کل روز خبریں آتی ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، کس بات پر؟ میں اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، مرتے ہیں نا جلسوں، جان تک دے دیتے۔ جب ہم کہتے ہیں میں اسلام کے ساتھ ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اسلام کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ یعنی کیا ہمارا کردار بدل جاتا ہے؟ کیا ہم
اللہ کے نیک بندے میں اسلام کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، کیا ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ، کیا ہم کسی کا حق چھوڑ دیتے ہیں؟ جو اسلامی تعلیمات عقیدے سے لے کر عمل تک ہیں، اس میں ہم کتنے مخلص ہیں؟ فرمایا جو عمل کرتے ہو نتائج تو اس پر مرتب ہوں گے، کیونکہ سزا جن سے اعمال ہوتی ہے، انعام بھی جس سے جیسے اعمال کرو گے انعام بھی ویسے ہی ملے گا، جتنے خراب کام کرو گے سزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ اور تمہیں دنیا میں تو تعلیمات نبوت پر شک ہی رہا۔ ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم عقیدے سے لے کر حلیے تک ہمارا کردار جو ہے اس کا ہمیں خود اعتبار کو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کردار اس کے بالکل مخالف ہے، ہم کرتے بالکل اس کے الٹ ہیں۔ حتیٰ کہ حلیہ تو آسان ہوتا ہے، حلیہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ ہم سے مسلمانوں جیسا حلیہ بھی نہیں بنایا جاتا، ہم حلیہ بھی غیر اقوام جیسا بنانا پسند کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ سورہ سبا یہاں مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اگلی سورہ سورہ فاطر ہے۔ اس میں کائنات کی تخلیق کے بارے حقائق ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد کی ہے، احکام بھی ہیں لیکن زیادہ توجہ اور زیادہ بحث چونکہ بنیاد تھی عقائد کی ہے۔ جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں بھی عقائد کی بات بھی ہے لیکن زیادہ بحث اعمال و کردار کی۔ تو اللہ کریم پیدا کرنے والے ہیں سب کے، اس میں چونکہ اسی صفت کا ذکر اسی سے سورہ شروع ہوا تو اس کا نام سورہ فاطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض وجاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں، الحمد، چھوٹی سی لے کر بڑی سے بڑی خوبی تک، چھوٹے کمال سے لے کر بڑے سے بڑے کمال تک سب اللہ کے۔ کہیں کسی صنعت میں کوئی کمال نظر آتا ہے تو وہ شان حقیقی کا ہے۔ آسمانوں میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، سیاروں میں، کہیں زمین پر جانداروں میں، چرند و پرند میں، نباتات میں، جہاں جہاں کوئی کمال ہے وہ اس کی عطا ہے اور سارے کمالات اس کی ذات کو سزاوار ہیں۔ وہ ہے جس کے کمالات ذاتی ہیں، کہیں کوئی حسن کا ذرہ ہے تو وہ اس کی عطا ہے، اس نے اس کو دے دیا۔ وہ ایسا قادر ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرما، بے پناہ خوبیاں ان میں رکھی، لیکن جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی خوبی بنانے والے کے کمال کا مظہر ہوتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہوتی، بنانے والے نے اس میں وہ خوبی رکھ دی۔ اور اس نے فرشتوں کو قاصد بنایا، اس نے اپنے اور اپنی مخلوق، اپنے بندوں کے درمیان فرشتوں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر بندوں تک آتے ہیں۔
یہ صرف وہی لانے والے نہیں، بے شمار اللہ کی مخلوق لگی ہوئی ہے اس کام پہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچا کے جاتا ہے۔ انسان کے بدن کے ساتھ کتنے فرشتے مقرر ہیں جو اس مشین کو جاری رکھتے ہیں، چلائے رکھتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ، سماعت کے ساتھ، گویائی کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، معدے، جگر، خون، اس پورے نظام کو چلانے کے لیے۔ فرمایا میں نے یہ فرشتے ایسی مخلوق بنا دی جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان رابطہ ہے۔ رسولہ قاصد بنا دیے اپنے۔ وہ کیسا کریم ہے، جو اسے نہیں مانتے ان کے رزق کا ذرہ ذرہ بھی اس کے فرشتے اس تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کی صحت، ان کی سلامتی، ان کے اعضاء و جوارح، ان کے عز و وقارب، ان کا گھر، مال بار، اندر ہر چیز، جب تک اس نے مہلت دی ہے تب تک ہر نعمت دے رہا ہے۔ اور فرشتے ایسے ہیں اُلی اجنحۃ مثنیٰ، جن کے بڑے خوبصورت پر ہیں اور بہت تیز پرواز ہیں، جو آسمان و زمین کے فاصلے کو لمحوں میں طے کرتے ہیں۔ وَثَلَاثَ وَرُبَعَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ، ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے تین تین پر ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے چار چار ہیں۔ وہ مالک ہے جسے دو پر دیے ہیں، وہ دو پروں سے وہی کام کر لیتا ہے جو تین پروں والا تین سے کرتا ہے اور چار پروں والا چار سے کرتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس کی پیدائش میں اسے دوسرے سے زیادہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے، مختلف کر دیتا ہے۔ کمال ہے اس کی قدرت کا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر دوسرے ذرے سے مختلف نعمتیں رکھتا ہے، پتا پتا، ڈالی ڈالی، ہر شے اپنے اندر دوسرے سے مختلف نعمتیں رکھتی ہے۔ وہ قادر ہے، جسے جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کی صنعت کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک چیز پیدا کی، اس کے مخالف بھی کر جوڑا جوڑا بنا دیا۔ جیسا دن کے ساتھ رات ہے، گرمی کے ساتھ سردی ہے، جوانی کے ساتھ بڑھاپا ہے، اسی طرح زندگی کے ساتھ موت ہے۔ اسی طرح ہر ذرے میں الگ تجلیات اور الگ قسم کی کرامات اور الگ قسم کے فوائد اور الگ قسم کے خزانے اس نے ہر ذرے میں رکھ دیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قادر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بڑے وسیع انتظامات ہیں جنہیں وہی جانتے ہیں، ہر لمحہ جن کی نگرانی فرما رہا ہے۔ ایک ایک ذرہ اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے، اپنے وقت پہ اپنا کام کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے اپنی ذمہ داری تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ ایک انسانی وجود ہی کو لے لیں، کہاں کہاں سے ذرات آ کے اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی خوراک کی صورت میں، کوئی دوا کی صورت میں، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ ذرات سے گھاس اگتی ہے، ذرات سے بھی جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ گھاس جانور کھاتے ہیں، پھر کسی کا گوشت بن کر، کسی کا دودھ بن کر، کسی کی کسی اور صورت میں انسانی پیٹ تک پہنچتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ سب مٹی کے اجزاء ہیں، وہی ذرات ہے۔ کہیں گرم مسالے بن گئے، کہیں چاول بن گئے، کہیں غلہ بن گیا، گندم بن گئی، باجرہ جوار بن گیا، کہیں دوائیں بن گئیں، جڑی بوٹیاں بن گئیں، دوائیں بن گئیں، بیمار ہوا اس نے دوا کھا لی، کیا کیا لیا اس نے، وہی ذرات جو اس کے وجود کا حصہ بننے والے تھے، اور ان میں جو اس کے وجود تک حصہ نہیں ہوتے پھر وہ خارج ہو جاتے۔ وجود میں وہی رہتے ہیں جو وجود کا حصہ ازل سے مقرر ہے۔ اسی طرح ہر وجود کو دیکھیے، ہر درخت، ہر پتا، ہر چھوٹے سے چھوٹا گھاس کا تنکا، جڑی بوٹی،
او سمندروں کی مخلوق، زمینوں کی صحراؤں کی، جنگلوں کی، آبادیوں کی کتنی مخلوق ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا. ہر ایک کا حصہ مقرر ہے اور ہر ایک کے حصے کا مواد اس تک پہنچ رہا ہے. اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. جو رحمت کا دروازہ اپنے بندوں پر وہ کھول دیتا ہے، جو انعام انہیں دینا چاہتا ہے، جو نعمت ان تک پہنچانا چاہتا ہے، فلا ممسک لہا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میری اولاد، میری روزی جو مجھے آ رہی ہے اسے روک دی، یا میری روزی میں میری اولاد کا، والد کی روزی میں اولاد کا بھی حصہ ہے. وہ اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتا. کھاتا وہ ہے، وہ سلب میں محفوظ ہو جاتا. اپنے وقت مقررہ پر شکم مادر میں جاتا ہے، غذا ماں کھاتی ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے. بچے کا حصہ الگ ہو کر بچے کے وجود کا حصہ بنتا ہے. اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جب باپ جو کھاتا ہے وہ اپنی غذا میں بچے کا جو حصہ کھاتا ہے اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، نہیں روک سکتا، وہ سلب میں چلا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، جو غذا وہ کھاتی ہے، جو پانی پیتی ہے، دودھ پیتی ہے، فروٹ کھاتی ہے، کھانا کھاتی ہے، اس میں بچے کا حصہ الگ ہو کر بچے کے وجود کو چلا، وہ نہیں روک سکتی. باہر کا کون ہے جی؟ بڑے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، فلاں ہے جی میری اولاد روک دی ہے، بندش کر دی ہے. کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ جو چیز اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی جادوگر اسے روک سکتا ہے؟ جو وہ نہیں کرنا چاہتا کوئی تعویذ دھاگے سے اسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کی عظمت کو پہچانو. اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جو رحمت کا در کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. دنیا میں یہ بھی تو کافر جو نعمتیں پا رہا ہے، کیا یہ اس کی رحمت کا مظہر نہیں ہے؟ کیا کافر کھانا نہیں کھا رہا؟ کیا کافر کو لباس نہیں ہے؟ کیا اس کی اولاد نہیں، اس کے گھر نہیں ہے؟ اس کے پاس تو ہم سے زیادہ دنیاوی سہولتیں ہیں. کون دے رہا ہے اسے؟ وہی رب العالمین. تو کافر کی قسمت تو کوئی نہیں روک سکا، تو مسلمان کی کس نے روک؟ یہاں ایک دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے جی، میری جی شادی انہوں نے بند کر دی. کمال ہو گئی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ کائنات پھر ان کے ہاتھ میں آ گئی، جادوگروں کے ہاتھ میں. میاں یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے کلمہ توحید عطا فرمایا اور کلمہ رسالت عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ سب کے سارے کام وہی کرتا ہے، کوئی کسی کا کام کرنے والا کارساز نہیں. کس نے بتایا؟ سب سے سچے انسان اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات ختم ہو گئی یار، پھر کسی کی کیا سنتے؟ اللہ کی عظمت بتانے والے محمد الرسول اللہ، پھر اس پہ شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ جائز وسائل استعمال کرو. بیمار ہوتے ہو تو دوا بھی اس نے بنائی ہے، جائز دوا لو، لیکن بیماری اللہ کی طرف سے سمجھو اور صحت بھی اسی سے مانگو. افلاس آ جاتا ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے تنگی آئی ہے، اسی سے فراخی مانگو. جو دروازے اللہ رحمت کے کھول دیتا ہے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا، اور جو چیز وہ روک دیتا ہے فلا مرسل لہ من بعد، پھر اس کے بعد اسے کوئی وہ تمہیں دے بھی نہیں سکتا. جو نعمت وہ کسی انسان کے لیے، انسانوں کے لیے عطا کر دیتا ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں کہ اسے روک سکے.
اور جو وہ روک دیتے پھر کوئی ایسا نہیں وہ تمہیں دلا سکے. لہذا تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو، غیر اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہ نہ تمہارا کوئی سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، سب سے تکڑا ہے، سب سے کامل قدرت والا ہے، اور الحکیم ہے. اس کی حکمت ہے، جہاں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے. جو بھی جہاں بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی قطرہ نہیں ٹپک سکتا. اور جو بھی وہ کرتا ہے وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. تمہاری پسند آئے یا نہ آئے. تم مخلوق ہو، تم خالق کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری پسند کے پیچھے چلے. تم مخلوق ہو، تمہیں اس کی پسند کے پیچھے چلنا ہوگا. اور جب تم اپنی انا ختم کر دو، خود کو مخلوق سمجھ لو، تو پھر کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے. کیونکہ جو آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. پھر اللہ کریم جسے اپنی طرف سے کوئی پریشانی بھیجتے ہیں تو اسے ساتھ حوصلے بھی دیتے ہیں، قوت برداشت بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ خوبصورت وعدے بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن میں کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا. بیماریاں بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں. بھوک افلاس بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ نعمت ہے، ہم اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا پیٹ چاک کر دیتا ہے، آپریشن کر دیتا ہے، اندر کوئی کٹ وٹ کرتا ہے، کوئی سلائیاں کرتا ہے، پیٹ جوڑ دیتا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کبھی ڈاکٹر سے ناراض ہوئے؟ اس نے تو آپ سے بڑی زیادتی کی، آپ کا پیٹ کھول دیا، سینہ چیر دیا، اندر کوئی کٹ وٹ کی، کوئی سلائیاں کی، پھر پیٹ سے یا پھر کتنے دن آپ مرم پٹی کراتے رہے، 6 مہینے بعد جا کر چلنے کا. تو اس سے ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اس نے میری بہتری کے لیے کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا. اللہ بھی جو کرتے ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے کرتے ہیں. اللہ کریم بھی جو میں اگر تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بیماری محسوس ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے، اس لیے اللہ نے تم پر وہ بھیج دی ہے. کوئی ایسا پھوڑا ہے جس کا یہ آپریشن ہو رہا ہے، کوئی ایسی خرابی ہے تمہارے میں اندر جس کا یہ آپریشن قدرت کر رہی ہے، تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرو. تو وہ قادر ہے، جو چاہے کرتا ہے، لیکن وہ غالب ہے اور وہ حکیم ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسان، اے لوگو، کبھی سوچو تو صحیح اللہ کے تم پر کتنے احسانات. ذرا موٹا موٹا حساب کر لو، کہاں کہاں سے ذرات جمع کر کے کیسے کیسے تم تک پہنچائے. کتنا خوبصورت نظام بنایا، تمہیں والدین دے دیے. وہ چاہتا تو درختوں کی طرح تمہیں بھی زمین سے پیدا کر دیتا. کوئی کسی کا کچھ نہ لگتا ہوتا، کسی کو کسی کا درد نہ ہوتا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوتا. اس نے اتنا خوبصورت انداز تمہاری پیدائش کا ہی بنایا کہ کتنا باریک نظام بنا کر کھربوں سیل، اربوں سیل والد کے صلب میں پہنچائے، ماں کے سینے میں پہنچائے. پھر تمہیں ایک مٹی کے اجزاء، ذرات لے کر ان کا خلاصہ تیار کیا انسانی وجود میں. پھر اس میں سے اس کا خلاصہ نکال کر ایک نطفہ بنایا، صلب میں محفوظ کر دیا. پھر اسے شکم مادر میں پہنچایا، پھر وہاں اس کی غذا پہنچائی. پھر اس ایک سیل سے، قطرے سے نہیں، قطرے میں تو لاکھوں سیل ہوتے،
ایک سیل سے اس نے تمہیں پھر انسان بنا دیا، 6-7 فٹ کا کڑیل جوان۔ اس سیل کی تعمیر سے لے کر اس 7 فٹ کے جسم تک، یہ اس پہ ساری تعمیر کس نے کی؟ تمہیں تو پتہ بھی نہیں۔ کتنے کتنے لذیذ پھل، کتنی کتنی نعمتیں، کیسے کیسے کھانے، کیسے کیسے لباس، کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے رشتے عجیب بنا دیے۔ طبقہ امراء کی تو بات اور ہے، غریبوں کا طرز حیات اور ہے۔ امراء کا تو ہے بچہ پیدا ہوا تو کچھ عرصہ تو ہسپتالوں میں پڑا رہا، پھر آیا تو کوئی آیا چھایا مل گئی، الگ کمرہ بن گیا۔ غریب کا بچہ تو ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے اور سالوں تک ماں کی گود میں ہی پلتا رہتا ہے۔ کھردری سی چارپائی ہوتی ہے اور اس پر ایک بستر ہوتا ہے، کوئی چادر ہو گئی ہے، کبھی وہ پٹھوں کی پھوڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ اب بچہ رات کو اس نے پیشاب کر دیا، اس طرف کا بستر گیلا ہو گیا تو ماں ایسا رشتہ بنایا اللہ نے، وہ اللہ کی بندی بچے کو خشک جگہ پہ رکھتی ہے، خود گیلے پہ لیٹ جاتی۔ بندہ دیکھے کہ اللہ نے اس کے لیے کیسے کیسے رشتے، کیسے کیسے طریقے، کیسے کیسے سلیقے ایجاد کیے، کیسی کیسی نعمتیں بنا دی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض؟ کیا تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہ نعمتیں کوئی اللہ کے بغیر تمہیں دے سکتا ہے؟ بچپن میں والدین دیے، جوانی میں ساتھی بنا دیے، بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی، یعنی تمہاری ہر حالت کا اس نے خیال رکھا۔ بے پناہ نعمتیں تمہیں عطا کی، تم اپنے ایک وقت کے کھانے میں گن نہیں سکتے، ایک لقمے میں شمار نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنے سیل ہیں اور کس کس سیل کی کیا اہمیت ہے۔ ایک گھونٹ میں تم نہیں شمار کر سکتے کہ کتنے سیل ہیں اور ہر سیل کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا کیا دے رہا ہے۔ پانی کے ذرات کے سیل، سائنسدانوں نے ان کی تصویر میں نے یہاں ساتھیوں کو دکھائی بھی تھی، ایسا خوبصورت تو زیور میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی سونار نے بنایا جتنا ایک ایک سیل خوبصورت بنا ہوا ہے، ایسے نقش و نگار کی ہو۔ اسی طرح رزق کے سیلوں پہ ہے۔ تو فرمایا لوگو، اے انسانوں، کبھی اللہ کی نعمتوں پہ غور تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور کوئی اللہ کے علاوہ ایسا خالق ہے جو یہ نعمتیں آسمان سے لے کر زمینوں تک پھیلی ہوئی اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی ضرورت پر تمہیں پہنچا سکے؟ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر کیوں کہ دوسرے پہ کیوں جاتے ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف معبود برحق وہ ہے، اس لیے کہ ہر وجود کو ہر نعمت وہی دے رہا ہے، ہر وجود کا خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ چنانچہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنے کا کسی وجود کو حق نہیں، نہ کسی دوسرے کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ مخلوق سے اپنی پوجا کرائے۔ لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بات چھوڑ کر اس کی بات مانی جائے۔ سوچ لو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہ کے پھرتے ہو، کہاں عمریں ضائع کر رہے ہو؟ زندگی کے یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، کیوں انہیں ضائع کر رہے ہو؟ یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ ایک انگریزی لفظ ہے نا، گولڈن چانس، یعنی ایسا موقع جو بار بار نہیں ملتا، ایک بار موقع دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ نہیں۔
یہ زندگی بھی گولڈن چانس ہے، یہ ایک بار دی گئی ہے، دوبارہ نہیں، اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ سب سے نالائق تو وہ ہوتا ہے جو گولڈن چانس بھی ضائع کر دے۔ تو یہ زندگی تو ایک گولڈن چانس ہے، ایک دفعہ تھا، پھر تمہارا کتنا اہتمام کیا، تمہیں والدین عطا فرمائے، تمہارے غذا دوا کا اہتمام کیا، بچپن میں محبت سے پالا، تمہیں پڑھایا لکھایا، جوان ہوئے تمہیں روزگار دیا، صحت دی، جوانی دی، اولادیں دی، تم بدلے میں اس کے پر ایمان بھی نہیں لا سکتے؟ یار کمال لوگو، تم اس کی عظمت کو مان کر بھی نہیں دینے کے لیے تیار، کیا کرو گے؟ پھر تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں آنا ہے، پھر تم چلاؤ گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، وہ فرمائے گا وہ ایک ہی بار تھی جو گزر گئی، یہ ایک بار نہیں آتا، یہ ایک ہی بار تھی جو تم گزار آئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، دیکھیں پیچھے ساری بحث یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے، ان کا ذاتی اس میں کچھ نہیں، نہ اس کا وہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، نہ اقتدار چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں۔ کمال ہے جب اس کے بدلے وہ کچھ نہیں چاہتے اور حق جیسی دولت تقسیم فرماتے، انسان پھر انکار کیوں کرتے؟ اب اگر آپ کسی کو انعام دے رہے ہیں، آپ کسی کو 1 کلو سونے کی ڈلی دے رہے ہیں، لے جا یار تو مزے کر، اور وہ اگر آپ کا شکریہ نہیں کرتا، یہ ممنون نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پکڑا جائے، میں اسے چھین لوں، اسے 2 تھپڑ بھی ماروں۔ یہ عجیب عطا کرنے والے ہیں، جب لوگ نہیں مانتے تو انہیں نبی کریم کو اس بات کا دکھ نہیں ہوتا تو میری بات نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بیچارے جہنم جائیں گے۔ عجیب بات ہے نا، ہم کسی کو 5 روپے بھی دے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں وہ میرا مشکور ہو، اگر وہ میرا مشکور نہیں ہوتا تو میں اس سے اپنے پیسے بھی چھین لوں گا، تھپڑ بھی ماروں گا۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، حضور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ابدی راحتوں کا راستہ بتاتے ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں، اور جب کوئی نہیں مانتا تو اس نہ ماننے والے سے ناراض نہیں ہوتے۔ آج تو ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا نا، جو کافر ہے اس کی گردن کاٹ دو، کافر ہے اسے گولی مار دو، کافر ہے اس کا گھر لوٹ لو۔ نہیں، حضور کافر پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ انہیں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ جہنم جائے گا، ظلم وہ کر رہا ہے، آپ حق پہنچا رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا، پھر ہمدردی اس کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم تسلی دے رہے ہیں کہ میرے حبیب اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کا بھی لوگوں نے انکار کیا، کیا بگاڑ لیا انہوں نے انبیاء اور رسول کا؟ یہ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، إِلَى اللَّهِ، تو آپ کا بگاڑ کچھ نہیں رہے، اپنا بگاڑ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اور ہر چیز نے بھی واپس بارگاہ الہی میں آنا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وقت پہ ہر کوئی پیدا ہوتا ہے، وقت معین پہ موت آئے گی۔ جس طرح کائنات میں عدم سے تم وجود میں آ گئے، اسی طرح موت تمہیں برزخ میں لے جائے گی، قیامت تمہیں پھر زندہ کر کے کھڑا کر دے گی،
اور یہ دنیاوی کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ تم بڑے خان صاحب ہو گئے ہو، تم بڑے حکمران ہو گئے ہو، بڑے شہنشاہ ہو گئے ہو، بڑے امیر ہو گئے ہو، یہ گزر جائے گی۔ جس زمین کے سینے میں فقیر دفن ہے، بڑے بڑے شہنشاہ بھی اسی خاک کے سینے میں پڑے۔ بڑے بڑے قلعے جنہوں نے تعمیر کیے تھے آج وہ سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے مزارات تک لوگوں کی سیرگاہیں بنی۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اس پر اعتبار کرو، اور زندگی دنیا کی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ تمہارا اپنا کمال ہے، تم نے یہ بھی اپنی عقل سے حاصل کر لیا، وہ بھی اپنی قابل نہیں۔ یہ سب اس کی عطا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ یہ نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری۔ وَلَا يَغُرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے مقابلے میں اپنی انا دھوکہ نہ دے دے۔ عظمت الہی کے مقابلے میں تم اپنی رائے چلانے لگ جاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ خالی اتنی سی بات نہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، یہ بات اتنی بڑی ہے کہ تم اللہ کی بات کو ناکام کر کے اپنی مرضی نافذ کرنا چاہتے۔ تو دیکھ لو، وَلَا يَغْرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اللہ کے مقابلے میں تمہیں اپنا غرور، اپنی انا، اپنی بڑائی، اپنی دانش مندی پہ بھروسہ اور اپنی رائے دھوکے میں نہ ڈال دے اور پھر آخر کی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ عظمت الہی ہے، تم کچھ نہیں تھے یار، اس نے تمہیں ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر کے انسان بنایا، رشتے بنائے، گھر دیے، اولادیں دیں، والدین دیے، مختلف دوست دیے، مختلف رشتے دیے، تمہارے لیے زندگی کی راہیں آسان کی، تمہیں جوانیاں بخشیں، پھر تم اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہر لمحہ کھا رہے ہو، اور پھر یہ مت بھولو واپس اسی بارگاہ میں جانا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر وہاں حاضر ہونا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی کے زوم میں اللہ کی عظمت بھلا بیٹھو اور زندگی اپنی رائے سے گزارتے رہو، اللہ کا حکم نظر انداز کر دو، کیونکہ ہر گناہ بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے اور ہر نیکی اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر تم نیکی کی طرف بڑھتے ہو تو تم نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر نیکی چھوڑتے ہو تو گویا تم نے اپنی مرضی نافذ کی کہ میں اس طرح نہیں کروں گا جس طرح اللہ نے فرمایا، میں اپنی مرضی کروں گا۔ پھر فرمایا دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔